We are the armed forces of Pakistan. We don't represent سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے then we will also come bare knuckle. You can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائیں. ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں. دیٹ ایجنڈا کین اونلی کم فرام سم ون سٹنگ ان دہلی. ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. ایک کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل, اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے, جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے, دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو, کسی لسانیت کو, کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر زبان کے, ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل اسائڈ ونس وی ویئر دس یونیفارم. دیٹ از آور پرائڈ, دیٹ از our honor. We strive, we die on daily basis, not for some زبان, some علاقہ, some سیاسی سوچ. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی political actor کا, کسی class کا, کسی elitism کا agenda لے کے نہیں چلتے. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات کو, لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں. ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. We don't want to be part of your politics. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں.
اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالیں. وائی؟ بیکاز دس از یور اونلی آرمڈ فورسز دیٹ یو ہیو. یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. دس کنٹری ڈزنٹ ہیو اینی ادر آرمڈ فورسز. یہ آپ کی افواج کسی کو یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, اینڈ اف دیٹ از اے کنسٹرکٹیو آبزرویشن, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, یو آر مور دین موسٹ ویلکم. بٹ دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے, خوارجین کے اور دہشت گردوں کے, اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا, دیر ول آلویز بی این آرمی ان اے کنٹری, اف اٹس ناٹ یورز اٹ ول بی آف یور اینیمی. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ واٹس ہز ڈیزائن؟ وائی از یو ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ بیکاز دے انڈرسٹینڈ, وی انڈرسٹینڈ, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time. But you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17, فریڈم آف ایسوسیشن. بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی, اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے؟ کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے, یہ بھی آپ نے حال ہی میں آپ کو ابھی چند دنوں کی مثال نہیں, پچھلے چند دنوں پرانی مثال دیتا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں, اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی. اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting
اینڈ گائیڈنگ دیٹ, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے, جو جانیں دے رہی ہے, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا, اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. آئی ول شوز یو اے کلپ, پلیز بیئر سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا, یو ول سی ہیئر, یہ بیانیہ چلتا ہے, یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہے, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا, یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھیں, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا, لیکن پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس, پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا, پھر ان کا میڈیا, افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے, یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے, اب یہ ہوتی ہے, آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کریے. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری, ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا. اور آگے میڈیا بھی دیکھیں کہ انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ, کوئی ادھر کا, کوئی باہر کا, کوئی یو کے کا, وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور منٹوں میں, گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن, دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹ, یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے, اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں, اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے, جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. وائی آر دے اسپینڈنگ سو مچ منی آف دی نیریٹو آف دس ڈیلوژنل مائنڈ؟ اس نارسسٹ کا کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ نا, بیکاز یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. اور دس از در مین اسٹریم میڈیا, جائیں ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, ان کے انفلوئنسرز کو دیکھیں, فل آف آل دس. کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے, کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی.